نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمامی دیکھنے والے معزز ناظرین کرام کو آپ کے میزبان بابر مغل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان۔ جیسا کہ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بہت پسند فرما رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، جس کے گفتگو کے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مشہور و معروف عالم دین تشریف فرما ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ ثنا خواں بھی اپنی عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے فتح مکہ، کہ فتح مکہ کب ہوئی، کس سن میں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا واقعات تھے، اس پر تمام تفصیلی واقعات سننے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سمیع اللہ نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ بابر بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ کرم ہے مالک کا، الحمدللہ۔ علامہ صاحب فتح مکہ کس ہجری میں واقع ہوئی اور اس جنگ کی وجہ کیا بنی؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بہترین ٹاپک کا انتخاب آپ لوگوں نے فرمایا اس چینل کے توسط سے، فتح مکہ۔ فتح مکہ اسلام کے جو غزوات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں، جس میں آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ شرکت فرما کر جن غزوات میں آپ تشریف لے کر گئے، ان میں سے ایک یہ فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ یہ 20 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ عظیم غزوے کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کی عظمت کا اندازہ دیکھیے اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ باقاعدہ اس کو فتح مبین کہا گیا، یعنی وہ فتح اسلام کے جو کھلم کھلا ایک عظیم فتح مسلمانوں کو اللہ رب العالمین عطا فرمایا۔ تو یہ 20 رمضان سن 8 ہجری کے اندر، یعنی حضور علیہ السلام کی ہجرت کرنے کے بعد جب مکہ چھوڑ کر آپ تشریف لے کر آئے مدینہ المنورہ، تو 8 سال کے بعد پھر آپ دوبارہ اپنے اس شہر کی طرف جا رہے تھے جہاں اللہ رب العالمین کا گھر یعنی خانہ کعبہ ہے، اور جس کے لیے حضور علیہ السلام تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اسی خانہ کعبہ کو ہمارے لیے قبلہ بنائے۔ تو 8 سال کے بعد دوبارہ اس شہر کی طرف آپ عازم سفر ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ۔ تو ایک عظیم موقع ہے، فتح مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کے اندر یہ رونما ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں قرآن پاک میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پہلی خوشخبری دے دی؟ ہاں الحمدللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جن علوم سے نوازا، تو وحی کے ذریعے سے پہلے ہی آگاہی فرما دی اللہ رب العالمین نے کہ اس غزوے کے جو اثرات ہوں گے، اس کے بعد کیا نتائج ہوں گے۔ مثلا قرآن کریم سورۃ النصر کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ فرمائے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کو فتح عطا فرمائے گا، تو پھر اس کے بعد نتائج کیا ہوں گے کہ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج آئیں گے، یعنی کثیر تعداد میں۔ یعنی ایک اشارہ بھی یہ دیا گیا کہ یہ فتح ایک عظیم فتح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کے نتائج بہترین نکلیں گے۔ وہ نتائج کیا ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور دین اسلام کے دائرے میں آئیں گے۔ اور اس گویا کہ یہ فتح مکہ یہ اسلام کے پھلنے اور پھولنے کی ایک چابی ہے کہ اس کے بعد اسلام بہت زیادہ پھیل گیا اور ایک عظیم گویا کہ مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ اس کے طرف اشارہ بھی ہو گیا اذا جاء نصر اللہ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر اشارہ اسی طرف ہے کہ یعنی فتح سے مراد کیا ہے، فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کی طرف حضور علیہ السلام کو باقاعدہ اس کی خوشخبری دے دی گئی کہ اس کے بعد اس کے نتائج بھی ہوں گے کہ جب آپ اس غزوے میں کامیاب ہوں گے اور آسان انداز میں، تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ لوگ پھر جوک در جوک اسلام میں آئیں گے، اور اسلام پھر انشاءاللہ بہت ہی عالم اسلام یعنی اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ ایک اشارہ دیا گیا پہلے ہی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، جب فتح مکہ ہوئی تو اس کی جنگ ہوئی، تو اس کی جنگ کی حکمت عملی کیا تھی؟ جنگ کی حکمت عملی دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے
نبوت کے عظیم منصب پر ان کو اللہ رب العالمین نے فائز فرمایا، لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے اندر، چونکہ نبی کی شان یہی ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر مہارت رکھتے ہیں، ہر معاملے کے اندر، یہاں تک کہ جنگی معاملات کے اندر بھی انتہائی یعنی ذہین و فتین ہوتے ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسی جنگ کے معاملات میں اور غزوات کے معاملات میں جو تربیت آپ فرماتے تھے، یقین کیجئے بابر بھائی کہ پوری دنیا میں آج بھی جدید دور ہے، جدت ہے، مختلف قسم کے ٹیکنالوجیز موجود ہے اور لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سپہ سالار ہے وہ اس طریقے سے اپنے فوج کو کمانڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ طاقت ہے، یہ حکمت عملی ہے، لیکن قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ جنگی جو تدابیر اور حکمت عملی جو آپ اختیار فرماتے تھے اس کے آج تک کوئی اور مثال نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لشکر تیار کیا 10,000 کا لشکر، یعنی یہ فتح مبین کی علامت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جب مکہ چھوڑ کر گئے تھے تو کفار نے یہ سوچا کہ اب یہ لوگ تو ختم ہو جائیں گے، اب یہ یہاں شہر سے نکل گئے، اب ان کے پاس کون ہوگا؟ لیکن ان کے وہم و گمان میں کیا کہ جب اللہ رب العالمین جسے عروج دینا چاہے تو اسے کون زوال دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو مقام نبوت پر فائز فرمایا اور یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی ہی تھی، تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں مدینہ المنورہ آ کر باقاعدہ آپ نے پلاننگ کی، اپنے صحابہ کو تیار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں جہاد کا بھی حکم نازل فرمایا مدینہ المنورہ میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 کا لشکر جب لے کر آپ یہاں سے روانہ ہوئے مدینہ المنورہ سے، آپ نے یہاں لوگوں کو نہیں بتایا کہ ہم کس ارادے سے جا رہے ہیں، یہ ایک حکمت عملی ہے، چونکہ اگر یہیں سے بتا دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ پھر ایک جنگی جنون اور ایک جوش کہ ہمیں بس مارنا ہی ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ یہ تھا کہ اس حکمت عملی کے ساتھ ہم جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے گھر خانہ کعبہ کا عزت اور احترام بھی پامال نہ ہو، اور احسن انداز میں کیسے طریقے سے ہم اس غزوے کو یعنی سر انجام دیں گے کہ جس کے اندر قتل و غارت زیادہ نہ ہو، ہاں ہم اسی کو ماریں گے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کو باقاعدہ تربیت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ کوئی آپ سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تو دفاعی پوزیشن کے لیے اپنے آپ کو روک سکتے ہو، اسے مار سکتے ہو، ورنہ جو آپ کی طرف اسلحہ نہ اٹھائے تو آپ کو اسے مارنا نہیں ہے۔ تو یہ حکمت عملی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمائی تاکہ کم سے کم لوگ مارے جائے، چونکہ جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مارنا، بلکہ غزوات کا مقصد یہ ہوتا تھا دفاعی پوزیشن، یعنی جب بھی مسلمانوں پر خطرہ ہوتا کہ کفار کی جانب سے کہ کفار حملہ کریں گے یا مسلمانوں کو ماریں گے یا مسلمانوں کی کسی آبادی پر وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پیش قدمی کر کے دفاعی پوزیشن میں نکلتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب پھر جیسے حکمت عملی کے بعد پھر جنگ کا آغاز کیسے ہوا؟ ہاں، جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں صحابہ کرام سے گفتگو فرمائی اور ان کی تربیت فرما کر، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیں اندر داخل ہونا ہے، اور داخل ہونے کے لیے یہی صورت آپ نے بتائی کہ ہمیں جب کوئی ویسی ہمارے سامنے آئے تو ہم اس سے لڑیں گے نہیں، ہاں کوئی اگر جنگ کی غرض سے آئے، مارنے کے لیے آئے، اپنے آپ کو پھر بچانا ہی پڑتا ہے، تو پھر اس کو پھر اس کو روکنا پڑتا ہے، اگر وہ پھر بھی نہیں رک جائے تو پھر اس کو مارنا پڑتا ہے۔ تو اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ تربیت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا، اپنے صحابہ کو بھی فرمایا، اور وہاں داخل ہوتے وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ چند چیزیں ہیں جو خانہ کعبہ کے ساتھ پناہ لے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، اس طرح آپ نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کر کے جو ان کی طرف پناہ لے گا یا جو اپنا اسلحہ یعنی خود ہی سلنڈر کرے گا، تو پھر ہم اس سے نہیں ماریں گے، اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعلان سن کر اہل مکہ کے لوگ تو بڑے عجیب تعجب میں پڑ گئے کہ ہم نے تو سوچا تھا یہ ہمیں ماریں گے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے اس نبی کو پہلے تکلیفیں دی ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو کیا کیا تکلیفیں نہیں پہنچائے اہل مکہ نے، حالانکہ اگر دنیا کو کوئی اور بادشاہ ہوتا تو پھر وہ اپنے ذات پر جو ظلم ہوئے ہیں سب سے پہلے تو وہ ان کا بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ تو پھر یہ سوچتا ہے کہ پر آج تو مجھے ان کو
مولی گاجر کی طرح مجھے ان کو کاٹنا ہے، کاٹ کے سب کو رکھ دینا ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ طائف کے میدان میں جب آپ گئے اور وہاں کے اوباش لڑکوں نے آپ کی طرف پتھر پھینکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہے اور فرشتہ حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو میں طائف کے دونوں اطراف میں جو پہاڑ ہیں وہ اٹھا کر اہل طائف کے اوپر میں گرا دوں گا، آپ مجھے اجازت دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں اس قسم کی باتیں نہیں کروں گا، بلکہ میں دعا کروں گا اللہم اہد قوم ثقیف، اے اللہ قوم ثقیف کو ہدایت دے۔ طائف کے میدان میں وہاں رہنے والی جو قوم ہے قوم ثقیف ہے، اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھے نہیں جانتے، ان کو ہدایت دے دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کے آنے والے نسلوں سے امید ہے کہ یہ ان کے آنے والی نسلوں میں اسلام کے ماننے والے ہوں گے، اسلام کے شیدائی ہوں گے۔ پھر اس کا نتیجہ بھی الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بعد میں ظاہر ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے اور آپ نے جب اعلان فرما دیا تو پھر لوگوں کے پر ایک اثر پڑ گیا، اور اس اثر کا جو نتیجہ وہ کیا ہوا کہ کئی لوگوں نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی، کئی لوگوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لے لی، اور کئی لوگوں نے اسلحے ڈال دیے کہ بھئی اگر ہم یہ چیزیں اختیار کریں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سوائے چند لوگ تھے جنہوں نے جنگ ضد کر کے اور خود آگے بڑھے تو لامحالہ پھر ان کو مارنا پڑا، اور لامحالہ وہ پھر کفر میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین حکمت عملی ارشاد اللہ سبحان اللہ، بے شک میرے آقا کی کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ بریک میں جانے سے قبل ہماری بہت ہی خوبصورت گفتگو فتح مکہ کے حوالے سے علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری تھی، انشاءاللہ اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور یہاں پر ہمارے کو جوائن کیا ہے شیر نعیم یار خان، صوبہ پنجاب سے آئے ہوئے ثنا خواہ محمد حسان رضوی نے، جن سے ہم انشاءاللہ نعتیں سنیں گے اور ان سے گفتگو بھی کریں گے، اور بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں اور بہت دور سے تشریف لائے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، خصوصی طور پر ہماری ٹرانسمیشن کے لیے نعیم یار خان سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حسان بھائی؟ اب الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حسان، آپ کیا کہتے ہیں، نعت خوانی کا شوق آپ کو کب سے ہوا؟ تقریباً 4 سال کی عمر سے ہے۔ ماشاء اللہ۔ نعت خوانی کے علاوہ آپ کی ایکٹیویٹیز؟ صرف اسکول جوائن کیا تھا، اسکول ابھی کلیئر ہو گیا، آگے اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ کیا پیش فرما رہے ہیں کلام آپ؟ جب مسجد نبوی کے مینار نظر۔ ماشاء اللہ۔
جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے، الفاظ نہیں ملتے، جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، اور ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش فرمایا حسن رضوی صاحب نے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے اور عروج اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں شامل کروں گا، میرا دل چاہ رہا ہے ایک کلام کا، اس کے بعد انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں
خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی اب دعا کے گھر سے. مبارک ہو جہاں میں مصطفیٰ تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امور تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہاں. عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ ناظرین کرام جو میں نے اشعار پیش فرمایا بہت ہی پیارے کلام قصیدہ برد شریف کے اشعار تھے، اور یہ وہ قصیدہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ قصیدہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام تر روزوں کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے. رمضان المبارک کے آخری لمحات جاری ہیں، کیونکہ رمضان المبارک آیا اور ناظرین کرام دیکھتے دیکھتے ہم سے رخصت ہو رہا ہے. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جب تک زندگی ہے رمضان المبارک میں خوب، اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی پورے سال اپنی پاک عبادت کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنی عبادت کرنے کی، اپنے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی اسلامی دن آتے ہیں، اسلامی تہوار آتے ہیں، اسلامی مہینے آتے ہیں، ان سب میں جو اللہ کی عبادت ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کا نمازی بنا دے اللہ پاک. اللہ تعالیٰ بس بعمل بنا دے، نیک بنا دے. جی حسان بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ میں ابھی اعلیٰ حضرت کا کلام سناؤں گا، اویس رضا قادری صاحب نے بھی پڑھا ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ
دکھا دو چہرہ انہی کی بو مایائے سمن ہے اور انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی بو مایائے سمن ہے اور انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں اور انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یابر بتاؤ آ کر میرے پیغمبر بتاؤ آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرمایا. ناظرین کرام یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day.
Please visit us at kabafusion.com for more information. वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको अपने रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप ब्रेक में जाने से कबल हमारी जो आज का मौजू है फ़तह मक्का के हवाले से अल्लामा साहब बहुत ही गुफ्तगू ऐसा अंदाज में फरमा रहे थे। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अल्लामा साहब कुफ़ार मक्का ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफ़ी ज़ुल्म व सितम किए। इसके बावजूद फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ़ार मक्का के साथ क्या सलूक था? बाबर भाई, देखिए, पहले भी मैंने इस पर कुछ गुफ्तगू की है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब यहाँ फ़तह मक्का के हवाले से जब आप तशरीफ़ लेके जा रहे थे और आपने जब ये ऐलान फरमाया कि आज तुम्हारे लिए अमन है, सब लोग जमा हुए। अब लामाला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो साथ हैं 10,000 का लश्कर, इतनी बड़ी तादाद में ये अफराद मौजूद है, तो कुफ़ारे मक्का के ऊपर तो पहले ही एक रौब तारी हो गया कि ये अब हमें मारेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे, ये मामला होगा। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको जमा करके आपने फरमाया कि ए अहले मक्का, ए कुफ़ार कुरैश, तुम लोगों का क्या इरादा है, तुम लोगों का क्या ख़्याल है मेरे बारे में आज। तो लामहला वो भी समझते थे कि ये यहाँ जब ये रहे हैं मक्का के अंदर भी, तो सादिक़ व अमीन के नाम से जाने और पहचाने जाते थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात ऐलान नबूवत से पहले। वो इस बात को तो जान चुके थे कि ये करीम हैं और करीम वालिद के ये बेटे हैं। तो इस तरफ उन्होंने इशारा किया, लोगों ने कहा कि हम तो आपको करीम बाप के करीम बेटे हम समझते हैं, तो आपसे यही तवक्को रखते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि देखो, जिस तरह के मेरे भाई नबूवत के हिसाब से अंबिया अलैहिस्सलाम आपस में भाई की तरह होते हैं, तो आपने फरमाया कि देखो मेरे भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अपने भाइयों से कोई मुआख़ज़ा का उन्होंने तलब नहीं किया कि यानी जब वो मिस्र के बादशाह बन गए, अब चाहते तो वो अपने भाइयों को से अपना बदला ले सकते थे, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया। तो इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि मैं भी आज ए अहले मक्का तुमसे वही कहूँगा कि ला तस्रीब अलैकुमुल यौम फ़अंतुमुत तुलक़ा, कि आज तुमसे कोई मुआख़ज़ा नहीं है, जाओ तुम सारे के सारे आज़ाद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान को सुनने के बाद लोग वर्ताए हैरत में पड़ गए कि हमने इनको इस कदर तकलीफ़ें पहुंचाई और आज ये हमें कह रहे कि हम तुमसे कोई मुआख़ज़ा नहीं लेंगे, हम तुम्हें माफ़ करते हैं। तो फिर वो समझ गए कि इससे बढ़कर फिर करीम ज़ात हम कहाँ ढूँढे। तो फिर इसका ये नतीजा हुआ कि फिर कई लोग मुसलमान हुए, और जो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद ने जिसकी तरफ इशारा किया, शुरू में हमने इस पर बात की है कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, तब ये अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और नुसरत मुसलमानों को मिल चुकी है। तो उसके बाद फिर लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम कबूल करने लगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यानी मुआफ़ी की वजह से बड़े बड़े लोग, यानी आप देखें ना कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि कौम का जब सरदार जब वो इस्लाम से मुतमईन हो जाए तो लामवाल फिर बाकी लोग तो फिर देखेंगे ना। तो उस वक़्त कुफ़ार को कमांड करने वाले हज़रत अबू सुफियान थे, और इन मामलात में सरगर्म सबसे ज़्यादा वो थे। जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर, हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं, हज़रत अबू सुफियान ये समझ रहे थे कि इनको मैंने तकलीफ़ें दी हैं, इनको मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, और आज ये कह रहे हैं कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा तो वो अमन में है, उसको हम कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे। तो उन्होंने सोचा कि आज भी मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, आज भी ये मुझे बढ़ाई दे रहे हैं, मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, तो फिर मैं इस्लाम फिर कबूल क्यों ना करूं। तो यही है कि इसी मौके पर हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, और उनकी ज़ौजा भी इस्लाम कबूल करती हैं। तो इस तरीके से यानी इस्लाम से मुतासर हो जाते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात है। नाज़रीन किराम, मैं यहाँ पर ये बात भी कहना चाहूँगा, देखिए कि अखलाकियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक अहम शोबा है।
اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے کہ اگر اخلاقیات اعلیٰ ہوں لوگ آپ سے متاثر ہوں گے۔ آج لوگ بات بات پر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ آج ہم بے عمل ہو چکے ہیں۔ ہم اسلامی تعلیمات کے خلاف جب عمل کرتے ہیں تو لوگ ہم پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنے محبوب کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اٹھا کر پڑھیں کہ قرآن کریم نے ان کی شخصیت کو ہمارے لیے نمونۂ عمل بنا دی۔ فرمایا کہ آپ ان کی سیرت کو، اور یہ بھی نہیں کہ سیرت کا کون سا گوشہ اور کون سا حصہ نہیں، فرمایا کہ جس حصے کو، جس گوشے کو اختیار کرو گے میرے محبوب کے اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے کامیابی اسی میں ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ علامہ صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس میں اول ایسا تھا لوگوں کے کہ کفار کھچے چلے آتے تھے اسلام کی جانب، کیونکہ جو جنگ سے کام نہ ہو سکے وہ پیار محبت سے کام ہو جاتا ہے۔ اب اسی طریقے ہم اپنی لائف میں دیکھیں کہ اگر ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھے رکھیں گے، رمضان المبارک کا برکت مہینہ ہے، اس کے اندر بھی علامہ صاحب آپ نے دیکھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں لوگ اخلاقیات بھول جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات بھی اچھے ہوں گے اور دنیاوی معاملات بھی اچھے ہوں گے، آخرت کے معاملات بھی اچھے ہوں گے۔ بالکل اسی پر ہی ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ دیکھو ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، ایک عبادت ہے، اور اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں رکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت میں ہیں، تو عبادت صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاقیات کو درست کرنا، یعنی بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچانا، غلط گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب روزے کے اندر شامل ہے۔ ہم نے روزے کو صرف اتنے تک ہم نے محدود کیا کہ بس ہمیں کچھ کھانا پینا نہیں ہے، باقی جو کچھ ہم کریں گے نہیں، بلکہ روزہ حقیقتاً یہ ہے کہ ہمیں ان دو یعنی کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ باقی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اخلاقیات کا دائرہ وہ تو ہر وقت ہم پر لازم ہے۔ دیکھ لیے اب اس مہینے کے بعد تو ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن اخلاقیات زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے اوپر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہم مثال پیش کر سکتے ہیں کہ جنگ کے وقت انسان طیش میں ہوتا ہے، ایک غضب کی سی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ بس مجھے بدلہ لینا ہے، مجھے مارنا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے؟ آپ غزوات پہ جب نکلتے تھے تو پہلے اپنے صحابہ کو تربیت فرماتے، آپ فرماتے دیکھو میرے اصحاب، درختوں کی طرف اپنے تلوار کو نیام سے نہیں نکالنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہہ رہے کہ ہم موج و مستی میں جا رہے ہیں لہٰذا ہم درختوں کو بھی کاٹتے چلے جائیں گے، جو بھی چیز ہمارے سامنے آ جائے ہم اس کو ماریں گے۔ کفار کا طریقہ یہ تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں اس طریقے کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے، دیکھو جنگ کے دوران اگر کوئی بوڑھا شخص تمہارے سامنے آ جائے، اگر وہ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا تو اسے تمہیں مارنا نہیں ہے، اس سے تمہیں جنگ نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے بچے اگر تمہارے سامنے آ جائے، خواتین تمہارے سامنے آ جائے تو پھر ان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ یہاں پر ہم دیکھیں غور سے، اگر ہم غور کریں کہ جنگ کے دوران بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو خیال رکھنے کا حکم دیا۔ جب یہ کفار کا معاملہ ہے تو مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کا رویہ کس طرح ہونا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اپنے امتیوں کی آپ نے تربیت فرمائی باقاعدہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو، یعنی آپ نے حکم دیا، گویا کہ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں جو آج کا ہمارا موضوع تھا فتح مکہ کے حوالے سے علامہ صاحب نے اس حوالے سے روشنی ڈالی، اس پر اس کے ہمارے واقعات بتائے، جس سے ہمارے کو تاریخ اسلام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، حضور کے اخلاق پر، حضور کی سیرت پر چلنے کی بہت ساری باتیں ہمارے کو پتہ چلی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پہ ممنون و مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی سمیع اللہ نقشبندی صاحب کا، کیا آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو علم ہے، ہمارے پروگرام کا اختتام دعائیہ کلمات کے ساتھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے عالم، نئے سرخواہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ یا رب العالمین مولا کریم، آج کے پروگرام کے اندر جو بھی ہم نے اچھی باتیں کہیں یا رب العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم،
اس چینل کے توسط سے جو دین کی بات یہ آگے پھیلا رہے ہیں، یا رب العالمین اس کو مزید کامیابی کامرانی نصیب فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم ہمارے اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم ہمیں احسن انداز میں دین و دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم نیک مقاصد میں کامیابی کامرانی نصیب فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم ہمیں ہمیشہ دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص فتح مکہ کے موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو و درگزر کا جو پیغام اپنی امت کو دیا، یا رب العالمین ہمیں بھی عفو و درگزر والا انسان بنا۔ یا رب العالمین ہمیں بھی معاف کرنے والا انسان بنا۔ یا رب العالمین ہم سب کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردی فساد سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو بالخصوص ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔